ہر جمعرات کو میری پوری امت کے اعمال میرے پاس پیش کیے جاتے ہیں. تم میں سے، ہم میں سے، سب کے اعمال ہر جمعرات کو حضور کے پاس فرشتے سناتے ہیں، فلاں بن فلاں نے ہفتہ بھر یہ کام کیا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر برے اعمال پیش ہوتے ہیں تو مجھے غم ہوتا ہے، میں استغفار کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، اور اچھے اعمال آتے ہیں تو شکر بجا لاتا ہوں، اس کے لیے دعا کرتا ہوں. عزیزان گرامی وقار، کبھی پلٹ کر کے زندگی میں دیکھنا کتنے جمعرات ایسی چلی گئی ہوں گی جس میں ہمارے کون سے اعمال فرشتے لے جا کر کے سنا رہے ہوں گے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب ہمارے اعمال یہ کہہ کر سنائے جائیں، آقا آپ کا فلاں امتی بے خبر ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ ہی آپ پر درود پڑھتا ہے، نہ ہی وہ کبھی نیکیوں کی طرف آتا ہے، وہ تو گانوں کی دھن پر جی رہا ہے. صبح اٹھتا ہے، شام ہوتی ہے تو اس کو تو فلموں کے نغمے یاد ہیں، آپ کا کوئی قول یاد نہیں. بتاؤ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرشتے جب ہمارے متعلق یہ خبر دے رہے ہو، کیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات کا قلق نہیں ہوتا؟ یہ وہ امت ہے جس کے لیے میں رات رات بھر کھڑے ہو کر دعا کرتا تھا، آج یہ ہم کو فراموش کی ہوئی ہے. زندگی گزارنے کا مقصد سمجھ جاؤ میرے عزیزو. اسی لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ زندگی یہ نہیں ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. جو لوگ یہ سمجھ جائیں اس نقطے کو، انہوں نے زندگی کی مرادوں کو پا لیا ہے، وہ حصولیاب ہو چکے ہیں. لیکن جو اب تک بھٹکے ہوئے ہیں ان کو میں دعوت فکر دوں گا. ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو، ویسے ہی دنیا ختم ہونے والی ہے اور تمہاری موت آنے والی ہے. ایک بار سوچ لو، ایک بار سوچ لو کہ ہمارے ساتھ آخرت میں ہونا کیا ہے، قبر میں ہمارے ساتھ بیٹھنے والا کون ہے، ہمارے ساتھ تنہائی کا نگہبان کون ہے، اور محشر کے اس بھرے میدان میں ہمارا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے. جب بار بار یہ سوچو گے تو اس فکر کو پہنچو گے کہ وہ صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف لو لگا دو. اس کو جن لوگوں نے اپنی زندگی میں پہچان لیا وہ امام اہل سنت بن گئے، مجدد وقت بن گئے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے متعلق ایک بات میں آپ سے کہوں، وہ بڑے عالم تھے، بڑے فقیہ تھے، بڑے محدث تھے، اور بہت سارے علوم پر انہیں مہارت تامہ حاصل تھی، سب اپنی جگہ پر. لیکن یہ سارے علوم نے مل کر اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں بنایا. ان کو اعلیٰ حضرت بنانے والی چیز حقیقت میں عشق رسول ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے انتہا لگاؤ یہ مقام پیدا کر دیتا ہے. یہ مقام، ورنہ عالم تو بہت سارے، کتابیں لکھنے والے بھی بہت سارے، لیکن جس نے عشق کی بولی بولی دنیا اس کو پہچاننے لگ جاتی ہے، دنیا اسے پہچاننے لگ جاتی ہے. زندگی کا مقصد وہ سمجھ گئے کہ ان کی غلامی کرنے میں ہی یہاں پر عروج و ترقی ہے. اسی کو خانوادہ اعلیٰ حضرت سے ان کے پوتوں تک بھی یہ فکر پہنچی. تاج الشریعہ نے فرمایا بلحوثن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں. تم جو سوچ رہے ہو زندگی کے طور طریقے ایسے ہونے چاہیے، ویسے ہونے چاہیے، گزار لو جتنے دن چاہے، بڑے بڑے بنگلوں میں، بڑی بڑی گاڑیوں میں، بڑی جائیدادوں میں، لیکن زندگی میں وہ عزت نہ پاؤ گے جو میرے مصطفیٰ کے قدموں میں ملے گی، جو حضور کی غلامی میں ملے گی وہ عزت نہیں پا سکتے. عزیزان گرامی وقار، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان صحابہ کو دیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی کو ضائع نہیں کیا، ایک پل بھی ضائع نہیں کیا. آج میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں موت آنے والی ہے، اس سے پہلے ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی ضائع ہونے مت دینا، برباد ہونے مت دینا. جو وقت ہے، میں مصر میں دیکھتا تھا بسوں میں بھی، اور کبھی کبھار ٹکٹ کاؤنٹر پہ جو لائن لگی رہتی تھی ایک اسٹیکر لگایا گیا تھا. اکثر جگہوں پر یہ اسٹیکر پڑھنے کو ملتا تھا، اجعلوا الانتظار فی الاستغفار،
یہ جو ویٹنگ ٹائم ہے اس کو خالی کھڑے ہو کر کے مت گزارو، اتنی دیر استغفار کرو اور درود پاک تو پڑھو، وقت کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے پاس اللہ نے وقت دیا، بیٹھے ہو تو پڑھو، کھڑے ہو تو پڑھو، کیونکہ یہ وقت تمہارا بربادی میں نہیں لکھا جائے گا، تمہارا یہ وقت ضائع کرنے والوں میں نہیں لکھا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جن لوگوں نے اپنی زندگیوں میں بڑے بڑے محلات بنائے، آج ان کے لیے بھی تاریخ ہے، مگر کس انداز سے، کس انداز سے۔ آج دنیا نے آپ کو ایسے ڈائیورٹ کر رکھا ہے، جو کام ہونے کے تھے وہ نہیں کرنا ہے آپ کو، لا یعنی کاموں میں مصروف ہو گئے، جو چیز تمہارے حصے کی تھی نہیں اس پر انرجی خرچہ کرتے رہ گئے، اور جو چیز تمہارے کام کی تھی اس کو تو بھول ہی گئے۔ آپ کو میں ایک بات بتا دوں، ہو سکتا ہے شاہجہاں نے تاج محل بنایا، اور پھر بادشاہ قطب الدین کے زمانے کے نشانیاں موجود ہیں، لال قلعے بن گئے، قطب مینار بن گیا، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، لوگ اوپر سے نیچے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ کوئی کمال کی چیزیں تھی نہیں، کمال کی چیزیں تھی نہیں۔ لاکھوں لوگوں کی محنتیں بھی لگی، پیسہ بھی لگا، اور بڑی عمارتیں کھڑی کر کے چلے گئے۔ ہزاروں کی تعداد میں تاج محل میں لوگ جاتے ہوں گے، تاریخ تو لوگوں کو تھوڑی بہت تو پتہ ہوگی کہ اپنی بیگم کی محبت میں بنایا ہوا ایک محل ہے، اور بیگم کی قبر بھی وہاں ہے، لیکن جانے والے کبھی کسی کو سنا ہی نہیں کہ ایک فاتحہ بھی کوئی پڑھتا ہو، کوئی پڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ تو پکنک پوائنٹ ہے، ٹورسٹ ایریا ہے، جائے دیکھے آئے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بڑے بڑے محلات اپنی ناموری کے لیے بنا کر تو چلے گئے، لیکن آؤ بریلی شریف کی سرزمین پر ایک مدرسہ جو اعلیٰ حضرت نے بنایا، مبارک پور کی سرزمین پر جامعہ اشرفیہ جو حضور حافظ ملت نے بنایا، یہ عمارتیں آج بھی دعوت دے رہی ہیں، ایک دو نہیں، ہر سال ہزاروں کی تعداد میں عالم اور مفتی وہاں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ کام کی چیزیں تھی جو بزرگوں نے کر دیا کہ امت کو ایسا کچھ دے جاؤ کہ وہاں سے آنے والا کچھ فیض اٹھا کر کے جائے۔ تاج محل لے کر کے کیا کرنا ہے؟ پیسے کمانا ہے یا ٹورسٹ ایریا بنانا ہے؟ لیکن ایک ایسا ادارہ جس میں پڑھ کر کے دنیا روشن ہوتی اور آخرت بھی روشن ہوتی۔ ہم سنیوں کے ہاں یہ چیزوں کی ضرورت تھی، ہمیں لا یعنی چیزوں میں مصروف کر دیا گیا ہے۔ میں اب تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، مجھے تو جلسوں والا آدمی بنا دیا گیا، جہاں دیکھو پروگرام جلسے۔ میں اصل میں جلسوں والا آدمی تھا ہی نہیں، میں فیلڈ ورک کرنا پسند کرتا ہوں، کسی علاقے میں رہ کر کے قرآن کی تفسیر کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا۔ لیکن مسلسل سفر کا ایک تجربہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہوں گے یہاں پر بھی بہار بنگال والے، سب ہوں گے، بہار والے، بنگال والے، جھارکھنڈ والے اتنے جلسے کرتے ہیں، 365 دن بھی اگر ان کو تاریخ دی جائے تو بھی کم ہے۔ ایک اینالائز کرنے والے بہار کے رپورٹر ہیں، انہوں نے رپورٹ لا کر کے ہمارے سامنے بتائی کہ حضرت 2022 میں اسٹیٹ آف بہار میں 4000 جلسے ہوئے، 4000 جلسے۔ میں ان کا مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک فکر آپ کو بتا رہا ہوں، 4000 جلسے، جن میں سے ہر جلسے کا کم سے کم خرچہ 5 لاکھ روپے، اس سے کم خرچہ کرتے نہیں، 6 مہینے چندہ کرتے ہیں، اس کے بعد بڑا جلسہ کرتے ہیں۔ کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو سال میں 2000 کروڑ روپے خرچے ہوئے، 2000 کروڑ روپے۔ میرے عزیزوں، ٹھیک ہے یہ سب اپنی جگہ پر، لیکن پورے اسٹیٹ پر گھوم کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کے نام کی ایک یونیورسٹی بھی نہیں ہے، کوئی ایک بڑا ادارہ نہیں قائم کر سکے۔ 2000 کروڑ کی بھاری رقم سال بھر خرچ کرنے والا غریب اسٹیٹ جس کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، جن چیزوں میں تمہارا ذہن الجھ گیا یہ وہ تمہارے کام کی نہیں تھی۔ اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے فرمایا تھا، یہ دنیا کا حال یہ ہے، شہد دکھائے زہر پلائے۔ یہاں پر چکا چون دکھنے والی چیزیں وہ تمہارے حق کی نہیں ہے۔ اور ممبئی والے کیا کرتے ہیں؟ وہ تو بہار والے جلسوں میں ہیں، ممبئی والے کھچڑا کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہاں،
اس محلے میں 51 دیگ بنی ہے تو ہمارے ہاں 60 دیگ بنے گی، 70 دیگ بنے گی، اور کھاتا کون ہے؟ جو پہلے سے کھائے ہوئے لوگ ہیں۔ دن بھر 5 ٹائم کھانے والے لوگ ہی کچرا کھا رہے ہیں۔ ثواب تو ان کے لیے تھا اس غریب کو کھلانے پر جس کے گھر میں 1 روٹی ہے تو دوسری روٹی نہیں ہے۔ کھلانا بالکل ثواب ہے، حدیثوں میں ملتا ہے، کھلانے سے بڑھ کر کے ثواب نہیں ہے، پہنانے سے بڑھ کر۔ سرکار غوث پاک کا یہ فرمان بھی ہے، میں نے ساری نیکیوں کو الٹ پلٹ کر کے دیکھ لیا، رحمان کو 2 نیکیاں سب سے زیادہ پسند ہیں، ایک بھوکوں کو کھلانا، ننگوں کو پہنانا، یہ 2 چیزیں۔ لیکن یہاں پر کن لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے؟ ہم ہی لوگ تو کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر میں بھی کھانا بن رہا تھا، ایک دن سڑک پہ بنا لیا، انٹرٹینمنٹ کر رہے ہیں۔ اور اس پر آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ان تمام چیزوں کا مخالف ہوں، کرو جتنی حیثیت ہے اتنی کرو، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہمارا سارا کا سارا دار و مدار اسی پر ہے۔ سنیت اسی کا نام نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہمارے پاس ایسا مضبوط قلعہ ہوتا جو ہر زمانے میں میرے مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دینے والے سپاہی وہاں پر تیار ہو رہے ہوتے۔ ہمارے پاس نہیں ہے ان تمام چیزوں کی، اس لیے مجھے درد ہوتا ہے اس بات کا کہ ہم نے جن چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے امانت لی تھی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا، وہ ہماری رقم بھی غلط جگہ جاتی، ہماری زندگی کا وقت بھی غلط جگہ جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقا، ان سب چیزوں کا سوال ہوگا قیامت کے دن ہم سے، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ اگر ہم نے وقت کو ضائع کیا ہے اور اپنا مال بھی غلط جگہ استعمال کیا ہے، ہر جگہ ہماری پکڑ ہوگی، ہماری پکڑ ہوگی۔ 1 ہفتہ قبل میں نے سنا، ہمارے چاہنے والے ہیں عزیز، انہوں نے کہا ایک درگاہ پہ گئے تھے، سنا ہے ایک بہت بڑے سیٹ ہیں، وہ 2.25 کروڑ کا صرف دروازہ بنا رہے ہیں اللہ کے ولیوں کے آستانوں پر۔ میرے عزیزوں، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں، نہ تمہارے دروازے کے محتاج ہیں، نہ تمہاری چادر کے محتاج۔ ان کے انتقال کے بعد جو ان کو اللہ نے مقامات دیے وہ تم نہیں پہنچا سکتے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے رحمت میں ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ جنت کے جوڑے پہنا چکا ہو، جن کے لیے جنت کی ہوائیں چل رہی ہوں۔ ان اولیاء کے مشن کو زندہ کرنا حقیقت میں ایصال ثواب، ان کے لیے سب سے بڑی نظر و نیاز یہی ہے۔ ماررہ مطہرہ میں حاضر تھا، بڑی خوشی ہوئی، صاحب سجادہ نے بڑھ کر کے یہ اعلان کیا تھا، آنے والے زائرین جتنے سنی آتے ہیں، ہم ان سب سے کہتے ہیں کہ ہمارے اولیاء جتنے یہاں آرام کر رہے ہیں، ان اولیاء کو جو چادریں ڈالنی تھی وہ ہم ڈال چکے، تمہاری طرف سے اب کسی چادر کے لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر لانا ہی چاہتے ہو ایک دوپٹہ لے جاؤ اور غریب بہن کے سر پر اوڑا۔ یہ پیغامات تھے خانقاہوں کے، حقیقت میں یہی امت کا کام ہے۔ عزیزان گرامی وقا، لا یعنی کاموں میں پڑھ کر کے ہمارا وقت جو برباد ہوا اس کی تلافی مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے میں صرف یہ میسج دینا چاہوں گا کہ زندگی کے اس پوائنٹ پر آج ہم آ چکے ہیں جہاں آندھیاں، طوفان، ہر طرح سے ایک بہت بڑی آزمائش میں ہم گرفتار ہیں۔ کن کن چیزوں کا علاج کیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی کبھار میں بیٹھ کر سوچتا ہوں، گھر میں اگر گیس کا پائپ بھی لیک ہو گیا، آگ بھی لگی ہے، پانی کا پورا فوارہ بھی آ رہا ہو، کچرا بھی گرا ہو، تو آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کس چیز کو روکوں، پانی کو روکوں، گیس کو روکوں، آگ کو روکوں، کچرا اٹھاؤں، کیا کروں سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ حالات آج ہمارے ساتھ ایسی ہو گئے، ہم کن کن چیزوں کا مقابلہ کریں سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پھر اس پر مزید جب ہم اپنی قوم کی طرف دیکھتے ہیں، یہ تو گیم چلاتے ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں کسی چیز کی فکر ہی نہیں۔ شاعر نے کہا تھا، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے، نشاط لذت خواب گراں بدل ڈالو، اٹھو وہ گرنا حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ میرے عزیزوں، بس وقت کا احساس تمہارے اندر آ جائے، ضائع نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ آپ یہ سوچتے ہیں بہت سارے نوجوان خالی فالتو اسی لیے بیٹھے ہوئے، میرے سٹیٹس کے مطابق کام نہیں ملتا، میرے سٹینڈرڈ کے مطابق مجھے کام نہیں ملتا۔
برباد کیے جا رہے ہیں اپنی زندگی اور لوگوں پر بوجھ بنے ہوئے ہیں. میں ان کے بارے میں بتاتا ہوں. سید الانبیاء رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر وہ چاہیں تو روزانہ ان کے گھر جنت کا دسترخوان اترے. اگر وہ چاہیں تو سونے اور چاندی کے محلات میں زندگی گزارے. لیکن جانتے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے. دیکھا حسنین کریمین تاک میں دبکے ہوئے بیٹھے, پیٹ پیٹ سے لگا ہوا ہے, آنکھیں اندر ہیں. حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی, آواز کسی کی نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا حال ہے, گھر میں خاموشی کیوں ہے؟ سیدہ کائنات نے کہا ابا جان پچھلے 4 دن سے ہمارے گھر میں کوئی کھانا نہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ابھی بلاتا ہوں جبرائیل کو, ابھی دسترخوان لاؤ, ابھی میرے گھر کے کھانے کے انتظامات کرو. چاہتے تو حضور آرڈر دے دیتے, ساری نعمتیں آ جاتی. لیکن حضور نے کیا فرمایا سنو. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہتے فاطمہ انتظار کرو, تمہارا بابا جائے گا. یعنی خود اپنے بارے میں کہتے میں جاتا ہوں, دیکھتا ہوں کوئی مزدوری مل جائے, میں کام کر کے اپنے بچوں کو کھانا لے کر کے آؤں گا, کام کر کے کھانا لاؤں گا, مانگ کر کے نہیں. حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں, جن کے قدموں کا بوسہ جبرائیل امین لیتے ہو, وہ چل کر کے مدینے کے باہر آئے. گرمی کی تپش الگ ہے, دھوپ ہے, باہر آئے. ایک باغیچہ تھا جس میں مالی کام کر رہا تھا, باغبان. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں تیرے باغیچے میں کوئی کام کرنے کے لیے ہے, کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں کام مل سکتا ہے, آؤ میرے باغیچے میں کنواں ہے, ڈول ڈالو, پانی اٹھاؤ, ایک درخت کو پانی ڈال دینا, بدلے میں 2 کھجوریں دوں گا, اجرت صرف 2 کھجوریں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے مجھے منظور ہے. گئے اور جا کر اپنے ہاتھ سے رسی لے کر ڈول کنویں میں ڈالا, پانی کھینچتے تھے, جب ڈول بھر کر آتا اپنے کندھے پر اٹھاتے اور درخت پر لے جا کر پانی ڈال کر آتے. ایک درخت پر ایک مٹکا, ایک ڈول پانی ڈالا تو مالک نے 2 کھجوریں دی, باغیچے کے مالی نے 2 کھجوریں دی. دوسرا ڈول اٹھایا, پھر کھجوریں ملی. تیسرا ڈول اٹھایا, 6 کھجوریں لی. چوتھا ڈول حضور نے ڈالا تھا کہ رسی ٹوٹ گئی, ڈول کنویں میں گر گیا. باغیچے کا مالک یہ دیکھتا ہے, وہ پہچانتا نہیں تھا, غصے میں آتے ہی سیدھے حضور پر ہاتھ اٹھا دیا, کہا کہ تمہیں کام نہیں آتا, میری رسی توڑ دیا. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پلٹ کر کچھ نہیں کہا. وہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے. وہ 6 کھجوریں لے کر کے واپس مدینے آئے, کہا فاطمہ کہاں ہیں بچے, کہاں ہیں؟ یہی 6 کھجوریں حضور نے لا کر اپنے منہ سے چبا کر ان بچوں کے منہ میں ڈالا اور کہا آج تک روئے زمین پر کوئی نبی ایسا نہیں آیا, 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ہر نبی نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائی ہے, اپنے عمل کی کمائی کھائی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب وہ مالک کل ہے, بلکہ جنت کی چابیوں کے مالک, ساری زمینوں کے خزانوں کے مالک, کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا, اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. وہ لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا, سب کچھ ہونے کے باوجود اگر کسی ایک باغیچے میں ڈول اٹھا کر پانی بھرتے ہو تو اسی لیے نہیں کہ ان کے ہاں کوئی مجبوری تھی, بلکہ امت کو یہ درس دینا تھا, اے امت کے غیور نوجوانوں, تم کبھی خالی نہ بیٹھنا, مجھے دیکھنا اور عمل کرتے رہنا, اور اللہ تعالیٰ تمہیں دروازے رزق کے ضرور کھولے. خالی بیٹھے ہوئے وقت برباد کرنے والے لوگوں کو میں اکثر یہ بات سناتا ہوں, اے میرے عزیزوں, مسلمان محلوں میں جہاں سے بھی گزرو حال یہی ہے, رات کو 4 بجے تک ان کے ہاں روشنیاں, کس بات کے لیے میاں, کیا فکر ہو رہی ہے, کس بات کی یہاں میٹنگ چل رہی ہے, چرچے کس بات کے, امت کی تباہی کے چرچے.
किस बात के गप्पे लग रही होती हैं? कुछ नहीं। उन दूसरी कौमों को देखो जो फजर से पहले उठकर कामों पर भाग जाती हैं, सूरज डूबने से पहले वो घरों पर आ जाते हैं। आज तुम्हारे अखलाक और किरदार किसी और ने ले ली, एडॉप्ट कर लिए, और तुमको लोगों को ऐसा छोड़ दिया गया बेकायद के, बेक़ियादत के। बहरहाल मेरे अजीजों, बदलना चाहें तो आज भी हम बदल सकते हैं। सिर्फ एक नुक्ता है बदलने के लिए, एक नुक्ता है। मेरी बातें छोड़ दो, मुकर्रिरीन को सुनते हो सकता है लोग ये कहते हैं मौलाना लोग ऐसा बोलते हैं वैसा बोलते हैं, तुम्हारी फिक्रें सब अपनी जगह पर। मेरे अजीजों, मैं तो बहुत निकम्मा आदमी हूं, मैं तो एक छोटा तालिब इल्म भी नहीं हूं, जहालत मेरे अंदर भी है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर दिल के अंदर हलचल मच सकती है, इनकलाब लाने की फिक्र आ सकती है, तो इधर उधर की बातें छोड़ो, आमिना के लाल की तरफ देखो, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ तुम्हारा दिल मुतवज्जे हो गया तो मैं कहता हूं तुम्हारी धड़कनें तेज हो जाएंगी, तुम बदल लोगे अपनी जिंदगी को, और उसके बाद एक दिन आएगा फिर तुम ये पुकार कर कहोगे जो बरेली वाले ने कहा था, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां हुजूर के लिए। जीने का सलीका मिल जाएगा, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है, आज से एक वजीफा दे करके जा रहा हूं, जुमा को, पहले भी मैंने एक बार कहा था, जब भी जुमा आए घर पर अब जाते हैं, घरों में अच्छा खाना बनता है, मेरे अजीजों अपने बच्चों को ले लो, बैठ जाओ दस्तरखान पर, लेकिन घर में ये कानून लगा देना, बीवी भी बैठे, माँ भी बैठे, बहन भी बैठे, बच्चे भी बैठे, जिसके घर में जितने लोग हो दस्तरखान पर बैठे, उस वक्त तक हम लुकमा नहीं उठाएंगे जब तक 100 मरतबा मेरे मुस्तफा पर दुरूद न पढ़ ले। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को याद करने का माहौल घरों में आ जाए, फिर देखना जिंदगी की बहारें तुम अपनी जिंदगी में देख लोगे। हर गली में इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये माहौल बन जाए, फिर कोई बाहर से आया हुआ अजनबी तुम्हारे मोहल्ला में आकर कहेगा ये मुंबई का मोहल्ला नहीं, मदीने की गली नजर आती है, यहां से खुशबुएं मुस्तफा नजर आती है। हमारी औरतों के अंदर, हमारी बच्चियों के अंदर पर्दे की पाबंदियां हमारी तकरीरों से नहीं, हुजूर की मोहब्बत से आ सकती है। नौजवानों के अंदर नशा से नफरत तकरीरों से कम, लेकिन मेरे मुस्तफा की मोहब्बत से आ सकती है, क्योंकि हदीसों में हमने पढ़ा है वो मदीने के लोग जो 50-50 साल पुरानी शराब पीते थे, एक फरमाने मुस्तफा क्या आया, उन्होंने अपने पुराने मटके तक तोड़ डाले, लबों तक लगी हुई शराब को पटक दिया कि अब नहीं, इसलिए कि मुखबिर सादिक ने फरमा दिया है, रहमत आलम ने फरमा दिया है, ये मोहब्बत का तकाजा तुम्हें हर बुराई से दूर ले आएगा। इसी को इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे, हर चीज का इलाज इसमें मुज़मर है, हर चीज का इलाज इसमें पोशीदा है। सच कहा करते थे बचपन में जो शायर हम सुनते आते थे, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। हुजूर का नाम पाक हर दर्द के लिए दवा भी है, शिफा भी है, और बीमारियों से छुटकारे के लिए कंसंट्रेशन, एक जगह तवज्जो मरकूज कर लो। आज से अपने दिल में ये एहसास पैदा करो, मैं इसका उसका नहीं हूं, लोगों ने मुझे बना रखा है, ये उसका फैन है, इसका फैन है, नहीं। बेदम वारसी को पढ़ो, क्या कहते थे अल्लाह वाले मेरे अजीजों, कहते हैं बारगाह मुस्तफा में यूं अर्ज करते हैं, सगे तैबा सब कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। ये दुआ करते थे बेदम वारसी कि ऐ अल्लाह के नबी, ऐ मदीने के ताजदार, सारी दुनिया मुझे मेरे बाप के नाम से नहीं, मदीने का कुत्ता कह करके पहचाना करे, अपनी पहचान ये बना लिया कि दुनिया मुझे देखे तो आपके नाम से जोड़ करके देखे, या उनका गुलाम है, या उनका गुलाम है। इस बात पर तुम्हें भी फख्र होना चाहिए। जिंदगी ऐसी गुजारो कि दुनिया तुम्हें किसी और का नहीं, ताजदार मदीना का गुलाम कहने लग जाए। लेकिन लोगों को आज तकलीफ होती है, तुम तो अपना सब कुछ बदलने लग गए, दाढ़ी भी निकाल दो, टोपी भी निकाल दो, सेकुलर बन करके घूमो ताकि कोई पहचान न पाए, तुम खुद पहचान निकालना चाहते हो। मेरे अजीजों, फख्र के साथ मैं कहता हूं, आज जालिमों को चोटी रखने में शर्म नहीं आती,
تو تمہیں حضور کی داڑھی رکھنے میں کیا شرم آئے گی؟ فخر سے کہو دنیا میں میری داڑھی میری ٹوپی یہ میرا عمل نہیں ہے. دنیا اگر ننگا گھومنے پر فخر کرتی ہے تو میں آمنہ کے لال کے اخلاق پر فخر کرتا ہوں. فخر ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ زندگی گزارنے کے طور طریقے یہ ہیں. ہم بہت جلدی حضور کے پاس جانے والے ہیں, بہت جلدی قبروں میں ان کی زیارت کرنے والے ہیں, بہت جلدی ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قبر میں لے جایا جائے گا اور وہاں پر حضور کا دیدار ہونا ہے. عقیدہ ہے یا نہیں؟ حضور کا دیدار ہونا ہے. تو میرے عزیزو, آج جمعہ کے لیے آتے ہو تو کپڑے بدل کے آ جاتے ہو, عطر لگا کے آ جاتے ہو, سرما لگا کے آتے ہو. زندگی ایسی گزارو جس دن ملک الموت بلائے چلو چلنا ہے حضور کے پاس تو تیار رہو. وہ چہرہ لے کر جانا ہے جو حضور کو دکھانا ہے, جو حضور کو دکھانا ہے. سنی تو وہ ہے جو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا اور یہ کہتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی فرشتوں سے ہم یہی کہیں گے, اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھو, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. حضور کے لیے جینے والا کبھی موت سے بھی نہیں بھاگتا, ڈرتا نہیں ہے. موت ان کے لیے حادثہ ہے جن کو جلنا ہے, جلنا ہے, جلنا ہے. ہمارے لیے حادثہ نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے ہم ادھر آنکھیں بند کریں گے, ادھر زیارت مصطفیٰ ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت میں جائیں گے. موت سے ڈرو مت, بھاگو مت. میرے عزیزوں, کسی انجان جگہ جا رہے ہو تو ڈرنا چاہیے. ہمارا ماننا یہ ہے جس دن ہم جائیں گے حضور بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, غوث و خواجہ بھی ہوں گے. انشاءاللہ العزیز زندگی ایسی گزارو کہ ان اکابرین کی جماعت میں ہم جائیں گے اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں قبول کر لیں گے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے جانے سے پہلے یہ فرما کر کے گئے اپنے ایک نعتیہ دیوان میں, یا رسول اللہ میں مروں تو میرے آقا یہ ملائکہ سے کہنا اسے کوئی مت جگانا, ابھی آنکھ لگ گئی ہے, ابھی آنکھ لگ گئی ہے. اللہ کریم ہمیں وہ زندگی عطا فرمائے جو دنیا کی تھکن سے چور ہو کر جب آخرت کے سفر پر جائے تو میرے آقا کی رحمت والی جھولیاں ہمیں سامنے نظر آئے, میرے آقا کا حسین چہرہ پاک ہمارے قبروں میں نظر آئے. اللہ کریم ہم سب کو زندگی ضائع کرنے سے محفوظ فرمائے. حاجیوں کا ایک قافلہ حج کے لیے نکلا, اس میں ایک غریب آدمی کو خدمت کے لیے انہوں نے رکھ لیا. اس کا نام برا تھا. برا شخص حاجیوں کے خدمت کے لیے نکلا تھا. اب غریب آدمی سیٹھوں کی خدمت کر رہا تھا. حج ہوا, ظاہر سی بات ہے امیروں کا جیسے حج ہوا غریب کا بھی حج ہو گیا. گیا تھا خدمت کے لیے, جیسے آج بھی ٹور والوں کے ساتھ باورچی چلے جاتے ہیں ان کا بھی حج ہو جاتا ہے. کھانا پکانے کے لیے گئے تھے لیکن حج بھی ہو گیا. اب حج ہونے کے بعد مدینے آئے تو سارے سیٹھوں نے مل کر اس کا مذاق اڑایا. کہا برا تو طفیلی حج کر لیا, پیسے تو کچھ لگایا نہیں, ہماری خدمت کے لیے آیا اور حج ہو گیا, پتہ نہیں تیرا قبول ہوا بھی کہ نہیں ہوا. غریب کو تانا مت دو میرے عزیزو, اس کے دل پر یہ چوٹ لگی, دل پر بہت گہرا اثر ہوا. غریب ہو مالدار نہیں لیکن حج تو کیا ہے نا. لیکن ان امیروں نے یہ کہا کہ تیرا حج قبول ہوا کہ نہیں ہوا. وہ رونے لگا اور روتے روتے بارگاہ رسول میں حاضر ہو گیا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر اطہر کے پاس بیٹھا رہا اور روتے روتے ظہر ہو گئی. اس نے کہا آقا آپ کی امت کے ایک غریب کو لوگوں نے چھیڑا ہے, کیا آپ کا غریب بے سہارا بے کس بے یارو مددگار رہے گا؟ اس کے حج کے متعلق لوگ سوال کر رہے ہیں, پیسے والے سوال کر رہے ہیں. دنیا نے دیکھا قبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کنارے سے ایک چٹھی برآمد ہوئی جس پہ لکھا ہوا تھا برا بریء من النار وقبل الحج. برا جہنم سے آزاد ہے, اس کا حج قبول ہو چکا ہے. جو لوگ بیان کیے انہوں نے دیکھا لیکن کسی کو یہ نہیں خبر کہ یہ چٹھی آئی کہاں سے. میرے عزیزو, فقہاء, محدثین, علماء, اساتین ملت, سلف صالحین کا عقیدہ یہ تھا یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آج بھی جود و نوال کے بادشاہ ہیں, سخاوت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز ہیں. آج بھی وہ اسی طرح دیتے ہیں جیسے کل دیا کرتے تھے اور صبح قیامت تک نوازتے رہیں گے. عزیزان گرامی وقار, رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے جو کچھ بھی عطا کیا گیا ہے
وہ ایک دو مثالیں نہیں. حافظ الحدیث ہیں ابو حفص سمرقندی رحمہ اللہ، ایک مشہور عالم دین ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک شخص کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آیا کہ اس شخص کے والد کا انتقال ہوا، والد کا، باپ کا انتقال ہوا، لیکن باپ کا جیسے انتقال ہوا اچانک اس کے گھر میں معاملہ یہ ہوا کہ اس کے باپ کا چہرہ بگڑ گیا تھا، جانور کی طرح ہو گیا تھا. اب میت کا چہرہ اگر بگڑ جائے، گدھے کی طرح دکھے، کتے کی طرح دکھنے لگے، کیا وہ دوسروں کو زیارت کروا سکے گا؟ بیٹا جلدی سے چادر ڈال دیا اور رونے لگا کہ میرے باپ کی کون سی خطا تھی نہیں معلوم، اللہ کا غضب ہو گیا ہے. اب جنازہ اٹھاؤں تو کیسے اٹھاؤں؟ لوگ ہمیشہ تانا ماریں گے، ہمیشہ یہ کہیں گے کہ فلاں کا باپ مرنے کے وقت بگڑے ہوئے چہرے کے ساتھ دنیا سے گیا ہے، اللہ کا عذاب آیا تھا. گھر کے دروازے بند کر دیا. گھر والوں میں بیٹھ کر کے اس نے کہا کسی کو خبر نہ کرنا، گھر میں ہی گڑھا کھود کر یہیں دفن کر دیں گے. روتے ہوئے چادر ڈال کر بیٹھا ہے. وہ بیٹا بڑا غمگین تھا. تھوڑی دیر کے بعد گھر کے پیچھے والے دروازے کا کواڑ کھلتا ہے. ایک بزرگ گھر کے اندر آتے ہیں، ان کے چہرے پر چادر ہے. وہ سیدھے چلتے چلتے اس مرے ہوئے آدمی کے پاس آئے، چادر ان کے سر سے ہٹائی، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا، پھر چادر ڈال دی اور اس بیٹے کے پاس آئے. پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں غم کر رہا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں جانتا، لیکن بات تو یہ ہے کہ میرے باپ انتقال کر گئے، ان کا چہرہ بگڑ گیا ہے، میں اسی غم میں رو رہا ہوں، اور آپ خدا کے واسطے کسی کو نہ بتائیں. آنے والے بزرگ نے کہا جا دیکھ تیرے باپ کا چہرہ تو سلامت ہے. وہ کہتا ہے میں جا کر اٹھا، چادر کو ہٹایا تو میرے باپ کا چہرہ تو چاند کی طرح چمک رہا تھا. ابھی میں اسی خوشی میں غم کے مارے پہلے رو رہا تھا، اب خوشی کے مارے آنسو آ گئے. اے اللہ تو نے میرے باپ کی عزت رکھی، میرے گھر کی عزت رکھی، میں ابھی اسی غم اسی خوشی کے آنسوؤں میں تھا. آنے والے وہ بزرگ واپس جا چکے تھے، دروازے تک پہنچے تھے. میں دوڑتے ہوئے گیا، ان کا دامن پکڑا. آپ نے یہ مجھ پر احسان کیا، آپ فرشتے ہو یا اللہ کے ولی ہو، کون ہو جو میرے گھر پر اتنا بڑا احسان کیا؟ آنے والے بزرگ نے کہا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں محمد اللہ کا رسول ہوں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تیرے باپ کے انتقال کے وقت بات یہ تھی کہ اس کی ایک اچھی عادت تھی، تیرے باپ کی ایک اچھی عادت یہ تھی، یہ اس وقت تک سونے کے لیے بستر پر نہیں لیٹتا تھا جب تک رات میں 100 مرتبہ مجھ پہ درود نہیں بھیجتا تھا. ہر رات 100 مرتبہ یہ درود بھیجتا پھر سوتا. لیکن اس کی ایک خطا تھی، ایک گناہ تھا اس کا، لیکن باپ کا گناہ میں بیٹے کو نہیں بتاؤں گا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھپایا. اس گناہ سے اللہ ناراض تھا جس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. یہ مکہ مکرمہ کی بات ہے، مکہ مکرمہ کی بات ہے. اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا. تیرے باپ کا روزانہ پڑھا ہوا درود جو فرشتہ میرے بارگاہ تک پہنچاتا ہے، اس فرشتے نے مجھے خبر کی کہ اے اللہ کے رسول آپ کے فلاں غلام کے ساتھ غضب ہو گیا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا، اس کا چہرہ بگڑ گیا ہے. اے رسول پاک وہ بندہ روزانہ آپ پر 100 بار درود بھیجتا تھا، کرم فرمائے. حضور فرماتے ہیں میں اسی وقت چل کر تیرے گھر آیا، تیرے باپ کا چہرہ بگڑا تو تھا مگر میں نے میرے مولا سے سوال کیا اے اللہ تیرے حبیب پر درود بھیجنے والا اس کے چہرے کو اگر تو سلامت نہیں رکھے گا تو آنے والے لوگ تانا دیں گے کہ رسول پر درود بھیجنے والا بھی نہیں بچ پایا. اے مولا تو میرے ذریعے سے اس کے چہرے کو سلامت کر دے. اللہ نے میری دعا قبول کی، میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا، اللہ نے تیرے باپ کے چہرے کو چمکتے چاند کی طرح کر دیا. وہ عطا کرنے پر آئیں تو بے حساب عطا کریں. بعد وفات کی بات میں کر رہا ہوں، یہ ظاہری زندگی کی بات نہیں. وفات ہو کر کئی سال ہو چکے تھے تب کی بات ہے. اسی لیے تو ہم عاشقوں کا یہ کہنا ہے یا رسول اللہ
سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، میرے دل میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول، میرے آقا آؤ کہ مدت ہوئی ہے تیری راہ میں آنکھیاں بچھاتے بچھاتے، بڑے دن ہوئے ہیں میرے آقا گھر کو سجاتے سجاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتظار کرو اے مسلمانوں، چاہے ہماری زندگی اس پہ فنا ہو جائے، ختم ہو جائے، دید کے لیے ترستے رہو، اور اسی انتظار میں تمہاری زندگی کٹنا چاہیے۔ اب کی رات آئیں کہ تب کی رات آئیں، جب یہ راتیں زندگی کی کٹ جائیں، وہ رات تو ضرور آئے گی جو قبر کی پہلی رات ہوگی، وہاں تو دیدار کرو گے انشاءاللہ، لیکن اس دیدار کے انتظار میں اپنی زندگی کاٹو۔ یہ نہیں کہ اپنی آنکھوں کو حسیناؤں کی غلاظت سے بھر لو، گندی تصویروں سے، گندی فلموں سے اپنی آنکھوں کو داغدار کر لو۔ یہ نہیں، ان آنکھوں کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے رسول کے دیدار کے لیے دیا ہے۔ اسی لیے شہزادہ اعلیٰ حضرت نے یوں کہا ہے، تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ مفتی اعظم ہند تو یہ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آنکھوں میں جلوہ رسول ایسا بسا لو، ایسا بسا لو کہ قبر کے دن، قبر کی رات میں فرشتے جب آئیں سوال کرنے کے لیے تو مفتی اعظم فرماتے ہیں فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، فرشتے جو پوچھیں قبر میں کہ کس کی امت ہو، تو آپ جواب کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، لو دیکھ لو کہ ہے تصویر یار آنکھوں میں۔ ہماری آنکھوں میں وہ جلوہ رسول اس طرح سے رہے، وہ آتے ہیں۔ بلکہ ایک شاعر نے یہی کہا ہے میرے عزیزو، آج غالباً 7ویں محفل ہے، آج 7ویں محفل ہے، اور اس طرح 70 نہیں 700 محفلیں ہو جائیں۔ ہم ان محافل کے متعلق ہمیشہ میری عادت یہ ہے، میں یہ کہتا ہوں کیوں محفل سجا رہے ہو، کیوں بیٹھ رہے ہو، روز کیوں سننے آ رہے ہو، روز ہم کیوں سنانے آ رہے ہیں؟ ہمارا مقصد یہ ہے وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے، یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عطا کرنے پر آتے ہیں تو بے حساب عطا کرتے ہیں، غمگین امتیوں کی فریاد رسی کے لیے بھی آتے ہیں۔ جس امتی نے جب فریاد کیا میرے آقا وہاں تشریف لائے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور بات میں بتا دوں، مشہور زمانہ قصیدہ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات کے بھی 700 سال بعد آنے والے امام شرف الدین بوصیری، یہ وہ عظیم بزرگ ہیں، مداح رسول ہیں۔ تقریباً 170 اشعار میں انہوں نے قصیدہ لکھا ہے جس میں میرے آقا کے ہر عضو کی تعریف کی ہے۔ جس طرح آپ اگر ہندوستان کا کوئی بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا شرف الدین بوصیری دیکھنا چاہتے ہیں تو بریلی کے امام احمد رضا کو دیکھیں، جس نے اپنے نعتیہ کلام میں رسول پاک کے ہر عضو کو پیرو کر کے موتیوں کی طرح سجایا ہے، امام شرف الدین بوصیری۔ اور حد تو یہ ہے میرے عزیزو، وہابیوں کی، نجدیوں کی، سلفیوں کی حکومت آئی جنہوں نے عشق رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف نہ جانے کتنی بکواس کی، لیکن مجھے اس وقت فخر ہوتا ہے جب مدینہ رسول جاتے ہیں اور دربار رسول کی جالیوں پر اندر جانے کا جو دروازہ ہے، اس دروازے کے تالے پر، چابی پر آج بھی امام بوصیری کا قصیدہ لکھا ہوا ہے، هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ پہلے تو دیواروں پر لکھا ہوا تھا قصیدہ، انہوں نے مٹایا کیونکہ ان کے عقیدے کے اعتبار سے شرک تھا۔ 700 سال پہلے آنے والے امام بوصیری نے جب پکار کر کے یہ کہا تھا، یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی، اے مخلوق میں سب سے اکرم رسول
تکلیفوں میں میرے پاس تمہارے سوا ہے کون؟ مصیبتوں میں آپ کے علاوہ میرے پاس کون ہے جس کی بارگاہ میں میں فریاد کروں تو وہ میری فریاد کو پہنچے گا؟ اے رسول تمہارے علاوہ کون ہے؟ وَلَن يَضِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي اِذَا الْكَرِيمُ تَجَلَّى بِاسْمِ مُنْتَقِمِ۔ امام بوصیری نے یہ قصیدہ کب لکھا تھا؟ اس کی تاریخ میں ہے۔ آپ جوان عالم دین، عاشق رسول، لیکن اچانک لقوے نے حملہ کر دیا، فالج کا اثر آ گیا۔ جب فالج آ جائے تو معلوم ہے جسم بیکار ہو جاتا ہے، بستر پر رہے۔ لقوے کے اثر سے ایسا کہ دوستوں نے دوستی چھوڑ دی، لوگ تو دور ہوتے ہی ہیں، بیماروں کے علاوہ گھر والوں کے علاوہ کون رہے؟ یہ بیماری لمبی ہو گئی، ہاتھ پیر اٹھتے نہیں تھے، سوتے سوتے جسم کے اندر بھی طرح طرح کی تبدیلیاں آنے لگی۔ ایک زمانہ ہو گیا ایسے بیماروں کے جب آنسو نکلتے ہیں تو سیدھے مدینے پہنچ جاتے ہیں، جن کا دنیا میں کوئی طبیب بھی نہیں، جن کا دنیا میں کوئی غم کی داستان سننے والا نہیں، جن کی دنیا میں کوئی بولی سننے والا نہیں، ایسے غریب اگر سناتے ہیں تو صرف مصطفیٰ کو سناتے ہیں۔ اس لیے کہ عاشقوں نے یہی کہا، یا رسول اللہ نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے تمہارے دکھانے کے قابل، لگاتے ہیں اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میرے آقا اس کو بھی سینے سے لگاتے ہیں، اس غریب کی بپتا بھی سنتے ہیں۔ امام بوصیری نے لکھنا شروع کیا، امن تذکر جیران بدی سلمی مزجت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الرع من تلقاء کاظمت او اومض البرق فی الظلماء من اظمی۔ یہ قصیدہ لکھتے 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 آنسوؤں کی لڑیاں اتنی کہ بستر نم ہو گیا، آنکھیں لگ گئیں، بیداری کے عالم میں لکھ رہے تھے، آنکھیں لگ گئی، نیند آ گئی۔ اور اس وقت خواب میں میرے آقا تشریف لائے، کہا اے بوصیری کیا تو نے مجھے یاد کیا ہے؟ جب بھی امتی درد دل سے یاد کرے میرے آقا تشریف لاتے ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری لکھ رہے تھے قصیدہ کہاں سے؟ الحمدللہ منشی الخلق من عدمی ثم الصلاة علی المختار فی القدمی۔ یہاں سے آپ نے قصیدہ لکھا اور آپ فرماتے ہیں قصیدے کے شروع میں چاہتا تھا یہ لکھیں مولا یا صلی وسلم دائما ابدا، لیکن مجھ سے دوسرا شعر فٹ نہیں ہوتا تھا، دوسرا مصرع بن نہیں پا رہا تھا، پورے شعر لکھ دیا، پہلا ہی شعر مکمل نہیں ہوا، سو گیا۔ خواب میں میرے آقا نے فرمایا بوصیری جو ہماری شان میں لکھے ہو ذرا سناؤ، ذرا سناؤ۔ امام بوصیری سنانے لگے، ایک ہی شعر پر اٹکتے رہے، مولا صلی وسلم دائما ابدا، مولا صلی وسلم دائما ابدا۔ آگے کا آقا نہیں آ رہا ہے، میرے آقا نے فرمایا بوصیری اس آگے والا مصرع میری طرف سے رکھ لو، علی حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ دنیا کا یہ قصیدہ ہے امام شرف الدین بوصیری کا، جس کا پہلا شعر ان کی طرف سے ہے، دوسرا شعر مصطفیٰ جان رحمت کی طرف سے ہے۔ قصیدہ سنایا تو سنایا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انعام کے طور پر اپنی پہنی ہوئی چادر انہیں دے دیا، کہا بوصیری یہ میری طرف سے انعام ہے، اور ان کے جسم پر اپنا ہاتھ پھیرا، کہا اللہ تجھے شفا عطا کرے۔ امام بوصیری کہتے ہیں خواب تو بڑا اچھا تھا، خواب میں کون کیا نہیں دیکھتا ہے۔ صبح ہوئی لیکن میرے عزیزو جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يَتَمَثَّلُ بِيَ الشَّيْطَانِ، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں آ ہی نہیں سکتا۔ جس نے رسول کو دیکھا اس نے حقیقت میں دیکھا۔ امام بوصیری فرماتے ہیں صبح اٹھا تو بھینی بھینی خوشبوئیں گھر میں تھی، مہکی مہکی ہوائیں تھی، میں نے سوچا خواب تو خواب ہوتا ہے، لیکن جب میں نے گود میں دیکھا تو رات میں عطا کی ہوئی چادر بھی موجود تھی، وہ چادر بھی موجود تھی، اور اس کے بعد اٹھنے کی کوشش کیا تو میں دیکھ رہا ہوں ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، جسم بھی سلامت، نہ کوئی لقوا ہے نہ کوئی فالج ہے، یہ رسول پاک کا دربار ہے جس کو امام عشق و محبت اعلی حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ میرے عزیزو کسی کی جے وجے کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ
मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। हमारे पास जब इतने सारे अशार हैं तो दूसरों के हाथ दर दर की ठोकरें क्यों खाएं, हम इधर उधर की ठोकरें क्यों खाएं, फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा। तकरीबन आला हजरत याद किए जाएंगे, सुबह क़यामत तक सुन्नियों में आला हजरत को याद किया जाएगा। बरेली के इमाम ने ही हमें रास्ता मदीने का दिखाया है। हर मुसीबत में मांगो रसूल पाक से, हर बेकसी के आलम में पुकारो उसी रसूल को। हाले बरेली के इमाम ने हमें नमाजों के बाद सलाम में भी यही सिखाया है, जब सलाम में पेश करो तो यूं ही कहो, या रसूल अल्लाह तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीर। कहा है यकीन के साथ, तुम हो हफीजो मुगीस, क्या है वो दुश्मन खबीर। तुम हो तो फिर खौफ क्या, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हज़रत ने हमें यही सिखाया है। किससे मांगना चाहिए? रसूल पाक से। यहां मांगना शिरक नहीं, जो रसूल पाक के पास मांगा वो अल्लाह समझ करके नहीं मांग रहा है, बल्कि अल्लाह वाला समझ कर मांग रहा है, अल्लाह का अता करने वाला रसूल समझ करके मांग रहा है। हम तो सलाम में भी यही पेश करते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में कि आका आप ही हमारा सहारा हैं, आप ही हमारे बेकसी के वक्त मददगार हैं। आओ सआदतुद दारैन की एक रिवायत में तुम्हारे सामने पेश करता हूं और मैं समेटता हूं गुफ्तगू को। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, यही हमारा उन्वान सुखन है। तकरीबन 400 साल के बाद की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वफात के 400 साल के बाद बड़ी हिकायत, ये हिकायत रूह फरसा है, बिल्कुल रूह को झिंझोड़ती है, हमारी उम्मीदों को और करीब करती है बारगाह मुस्तफा से। फरमाते हैं रावी कि एक शहर में एक ऐसा आदमी था, मुफलिस था लेकिन कर्जे लेता था लोगों से। एक आदमी से उसने कर्जा लिया था, अब खाया पिया खत्म हो गया, पैसे नहीं थे, कर्जा मांगने वाले आ गए। कर्जों में डूबे हुए लोग भी सुनो, जिसका कोई नहीं उसका मेरा आका है। वो शख्स कर्जे तो लिया था लेकिन दे नहीं पा रहा था। अब जो कर्ज खा आदमी है उसने धमकियां दी, नहीं दिया। उसके बाद उसने मुकदमा कर दिया काजी के पास, कोर्ट में तलब हुआ। कोर्ट में जाने के बाद काजी साहब ने पूछा कि इसका तेरे ऊपर कर्जा है? कहा है। कब अदा करेगा? कहा देख रहा हूं। कहां से अदा करेगा? है ही नहीं कुछ भी। काजी ने कहा कल तक की तुझे मोहलत देता हूं, अगर तू नहीं अदा किया तो तुझे जेल में डाल दूंगा, जा कहीं से भी लेकर क्या इसका कर्जा अदा कर। उसने बहुत रिक्वेस्ट किया, मुझे और लंबा टाइम दे, मेरे छोटे बच्चे हैं, बीवी हैं, कौन देखेगा। काजी ने एक नहीं सुनी, दरबार से निकाल दिया गया। एक दिन का टाइम, ऐसा शख्स कहां जाए, रास्ते में रोते हुए जा रहा था। एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहा ऐसा ऐसा मामला है। कहां से लाऊं? उस बुजुर्ग ने कहा एक काम कर, घर में जा, जब रात हो जाए अकेला बैठ, ताजदार मदीना पर दुरूद भेज। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गम की दास्तान सुना, कुछ ना कुछ तो हल वहां से मिल ही जाएगा। लेकिन यकीन के साथ वो गया, डूबते को तिनके का सहारा। वो घर आया, शाम को अपनी बीवी बच्चों को जब उसने सुनाया तो सब गमगीन थे। एक दिन के बाद अगर बाप उनका जेल में चला जाए, उसका शोहर जेल में चला जाए, तो उनका घर कैसे चले। रात के वक्त तन्हाई में बैठ करके वो रोने लगा, बहुत रोया। सुबह का वक्त करीब आ रहा था, ख्वाब में उसे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। कहां कहां मेरे आका को ढूंढोगे? मेरे आका ने सच फरमाया, उबगूनी फी दुअफाइकुम, तुम्हारे गरीबों में, कमजोरों में मुझे तलाश करो। रसूल पाक ने खुद फरमाया, तुम्हारे गरीबों में मैं मिल जाऊंगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा क्यों रोता है, क्यों गम करता है? उसने कहा काजी ने मुझे धमकी दी है, कल तक अगर नहीं अदा करूंगा जेल में डाल दिया जाएगा। मुझे अभी कर्जे के लिए इतने माल की जरूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए बंदे एक काम कर, शहर चला जा। शहर में जो बादशाह का वजीर है वो मेरा आशिक है, वो मेरा चाहने वाला है। उससे जाकर कह दे तुझे जितनी जरूरत है वो तुझे माल दे देगा।
وہ تجھے پیسے دے دے گا. اب یہ غریب آدمی ہے, وزیر کا دربار بڑا دربار, اس نے خواب میں یہ پوچھ بھی لیا, آقا اگر وہ مجھ سے سوال کرے تجھے رسول پاک نے بھیجا ہے تو میں کیا دلیل میں بات کروں گا, دلیل میں کیا چیز پیش کروں گا. حضور پاک نے یہ تک بھی بتا دیا, فرمایا اس کا ایک راز ہے جو میرے علاوہ کوئی نہیں جانتا, میں تجھے بتاتا ہوں, اس سے جا کر کے کہہ دینا اگر وہ تجھ سے سوال کرے کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے تجھے رسول نے بھیجا, تو اتنا ہی کہنا کہ اے وزیر روزانہ تم سونے سے پہلے, صبح سورج کے نکلنے سے پہلے 1000 بار اپنے نبی پر درود بھیجتے ہو, اور کل کی رات بھول گئے درود نہیں بھیجے, کل کی رات تم نے درود نہیں بھیجا, یہ کہہ دینا اسے. یہ بندہ گیا صبح اٹھ کر کے اس وزیر کے دربار میں, بڑا عالی شان دربار تھا, گیا ملاقات کا ٹائم لے کر اس وزیر سے کہا میں ایسا غریب آدمی ہوں, مقروض ہوں, مجھے مال کی ضرورت ہے, اللہ کے نبی نے تمہارے پاس بھیجا ہے. وہ غصے میں آیا, کہا فقیروں کی اب یہ عادت ہو گئی کہ مانگنے کے لیے اللہ کے نبی کا نام لینے لگے کہ رسول نے بھیجا. اس نے کہا نہ, میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں, مجھے رسول پاک نے یہ بھی بتایا ہے کہ تم روزانہ 1000 بار حضور پر درود بھیجتے ہو. وہ اپنی کرسی سے اچھل آیا اور اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی کو تک خبر نہیں ہے, کسی کو نہیں معلوم. کہا کیا کہا رسول پاک نے؟ کہا کہ کل تم بھول گئے تھے درود نہیں بھیجے. اس نے کہا حقیقت میں میرے آقا نے سچ فرمایا, کوئی زندگی کی ایک رات آج تک میری قضا نہیں ہوئی, کل میری زندگی میں ایسا دن آیا کہ میں درود نہیں پڑھ سکا, بہت رویا, اپنے خزانے کے پاس لے جا کر اسے کھڑا کر دیا, اے غریب آدمی تجھے جتنے مال کی ضرورت ہے لے جا, بس میرا دل آج سے مطمئن ہوا کہ میرا درود رسول تک پہنچ رہا ہے, میرے آقا کی نظر میں ہے, میں میرے آقا کو منا لوں گا, میں میرے آقا سے صلح کر لوں گا, لیکن تو میرے لیے خوشخبری کا قاصد بن کر آیا ہے, تو میرے لیے خوشی کا پیغام لے کر آیا ہے, تجھے جو چاہے لے جا. اس غریب نے کہا نہ, مجھے جتنی ضرورت ہے اتنا لیتا ہوں, اتنا ہی مال لیا, دوڑا دوڑا خوشی سے آیا. کہاں آیا؟ عدالت میں. قاضی بھی تھے, قاضی سے کہا قاضی صاحب قرض خواہ کو بلاؤ, آج سینہ چوڑا تھا, مال موجود تھا, جس کا حساب ادا کروں گا. قاضی کے پاس وہ قرض خواہ آئے, لیکن محفل جمی تھی. اسی وقت قاضی نے کہا بیٹھ جا, تھوڑا ٹھنڈا ہو جا, سکون لے لے. تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے بالکل ہی یہاں الگ ہی معاملہ کر دیا. قاضی نے کہا یہ غریب جس کا قرضہ دینا ہے وہ سب کھڑے ہو جائیں, بتائیں کتنا قرضہ ہے. سبوں نے کہا اتنا ہے. قاضی نے کہا یہ نہیں, میں اپنی جیب سے ادا کروں گا, میں ادا کروں گا اس کا قرضہ. یہ غریب کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے ہاں کل تو جیل کی دھمکی, کل تو آپ بند کرنے کی دھمکی دے رہے تھے, آج میری طرف سے قرضہ ادا کرنے کی بات. قاضی کہتے ہیں کل تک میں تجھے نہیں پہچانتا تھا, کل جب رات گیا مصطفیٰ کریم کی زیارت ہوئی, میرے آقا نے تیری طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا کہ اے قاضی تیرے پاس دنیا کی بہت دولت ہے, اس ایک غریب کا قرضہ تو اپنی جیب سے ادا کر, میں کل تجھے جنت کے محلات بدلے میں ادا کروں گا. اے غریب نہ تو مال نہیں دے گا, میں ہلکے میں سودا نہیں کروں گا, مجھے رسول نے بشارت دی ہے, میں تیرا مال اپنی جیب سے ادا کروں گا. جب یہ قاضی کی باتیں سننے لگے سارے قرض خواہ کھڑے ہوئے. کہا جب یہ آدمی اتنا افضل ہے کہ بارگاہ رسول میں مقبول ہے, ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے سب قرضہ معاف کر دیا, اب بھی اگر اسے چاہے تو ہم سے لے سکتا ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. عزیزان گرامی, آج جو ہم اس مقام پر ہیں یہاں پر بھی ہم فخر سے یہی کہتے ہیں یا رسول اللہ اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. آپ خود دیکھو اللہ کے نبی نے تمہیں, ان کے صدقے میں اللہ نے تمہیں کیا کیا نہیں دیا ہے. یہ رسول کی سخاوت نہیں ہے تو اور کیا ہے. آج بھی مانگنے کا سلسلہ باقی رکھو, لیکن اس کے در سے نہیں, دربار رسالت سے مانگیں گے. کیوں؟ ان کے ہم غلام ہیں, انہی سے مانگیں گے. غلام اپنے آقا سے مانگتا ہے تو اچھا لگتا ہے,
اب ایک اور روایت میں عرض کرتا ہوں، حضرت علا ابن مبارک، بعض روایت میں جلا ابن مبارک رحمہ اللہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں مدینے میں پہنچا تھا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینے پہنچا، بھوکا تھا، کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں تھا، پیسے بھی ختم ہو گئے تھے، مسجد نبوی میں گیا، دوپہر کا وقت تھا، وہ بھوک کی وجہ سے شدت سے تکلیف ہو رہی تھی، سو گیا یہ کہہ کر کے یا رسول اللہ تمہارا مہمان ہوں، آپ ہی کھلائیں، کس سے مانگوں، کون دے گا مدینے میں، اور مدینے میں آ کر دوسروں سے مانگوں اچھا بھی نہیں لگتا، آپ کے ہوتے ہوئے کس دربار پر میں جاؤں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، سو گیا۔ میرے عزیزو کتنی مثالیں میں تمہارے سامنے رکھوں، یہ فقہائے امت، محدثین اور بزرگوں کی بات میں کر رہا ہوں، عام بندوں کی نہیں۔ حضرت شیخ علا فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا قبر رسول سے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آپ کے ایک ہاتھ میں روٹی ہے اور ایک ہاتھ میں شہد ہے، ہاتھ میں روٹی اور شہد ہے، اور کہتے ہیں ابن مبارک تجھے بھوک لگی ہے، تو مدینے میں آیا، میرا مہمان ہے، یہ روٹی اور شہد لگا کر کھا لے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے بڑھ کر ہاتھ سے روٹی لے لیا، شہد لگا کر کھاتا رہا، آدھی روٹی کھایا تھا، کب؟ خواب میں بعد وفات رسول، حضور کی ظاہری زندگی کی بات نہیں کر رہا ہوں، وفات کے کئی سو سال بعد کی بات، اور خواب میں حضور کھلا رہے ہیں، روٹی کھلا رہے ہیں، شہد کھلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں عصر کا وقت ہو گیا، مؤذن نے اذان دینا شروع کیا تو مسجد میں جو بھی سوئے ہوں گے اٹھا دیے جاتے ہیں، کسی نے پیر پکڑ کر کھینچ کر مجھے اٹھا دیا، میں جھٹکا لے کر اٹھا تو دیکھا آدھی روٹی اور شہد اب بھی میرے ہاتھ میں موجود ہے۔ کون دیتا ہے دینے کو، منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی وقار، اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں۔ آخری بات میں عرض کرتا ہوں، سراج الامہ، تاج الامہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب جانا ہوا تو آپ نے حضور کی شان میں ایک نعت لکھی، ایک قصیدہ لکھا، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ یہ قصیدہ لمبا قصیدہ ہے، کہتے ہیں میں نے کسی کو نہیں سنایا، لکھ کر کے رکھ لیا، بارگاہ رسول میں جا کر کے سناؤں گا، حضور کے دربار میں پہلے سناؤں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سفر کر کے مدینے پہنچتے ہیں، صبح کا وقت ہے، اذان سے پہلے مسجد نبوی میں مؤذن جو اذان دینے کے لیے اونچی جگہ کھڑا ہوتا ہے، کہتے ہیں وہاں مؤذن کھڑے ہو کر اذان سے پہلے یہ گنگنا رہا ہے، یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک۔ امام اعظم کہتے میرے شعر لیک ہو گئے، میری نعت لیک ہو گئی، پہلے سے مؤذن مسجد نبوی کا سنا رہا ہے، اسے کیسے خبر ہوئی؟ کہتے ہیں یہ کسی نے پہلے سے لکھ رکھا تھا، یہ کس کی نعت ہے؟ یہ تو میں نے لکھی ہے۔ جب اس نے گنگنا کر اذان دے کر اپنا اختتام کیا، نیچے آیا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پوچھا یہ تو نے قصیدہ جو تلاوت کیا یہ کہاں سے؟ یہ تیرا لکھا ہے، کسی بزرگ کا لکھا ہے؟ وہ کہتا مجھے معلوم نہیں، یہ میرا لکھا نہیں، کسی بزرگ کا نہیں۔ کل خواب میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سجی تھی، اس محفل میں یہ قصیدہ پڑھا جا رہا تھا کہ رسول فرما رہے تھے کل میرا ایک چاہنے والا آئے گا اور میری قبر پہ یہ سنائے گا۔ میں نے وہ اشعار سن لیے، یاد کیا، وہ میزنا سے آج میں نے تلاوت کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو کتنا نوازتے ہیں، جو جائے اسے اس کے اعتبار سے نوازتے ہیں، جو جس حیثیت سے جائے حضور نے اس کو اس حیثیت سے نوازا ہے۔ لیکن ایک شان یہ ہے میرے آقا کی، ایک شان ہے، میں اور آپ کسی کو دے دیں تو کیا کہیں گے؟ جا اللہ تیرا بھلا کرے۔ ہاں، بلکہ ہم یہ نہیں کہتے، دینے کے بعد یہ کہتے ہیں میاں دعا کر دینا ہمارے لیے، یہ ہے نا۔ فقیر کو دینے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ فقیر اگر تعریف کرنے لگے کتنے سخی آدمی ہیں آپ، میری مصیبتوں کے وقت کام آ گئے، آپ اتنا کہیں گے بس ٹھیک ہے آپ دعا کر دینا میرے لیے۔ ہماری عادت یہی ہے، دعا کر دینا میرے لیے، اللہ میری مغفرت کر دے، اللہ میری نجات کرے، یہی سب تو کہیں گے۔ لیکن رسول کی شان یہ ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ حضور جب دیتے تھے یہ نہیں کہتے میرے لیے دعا کر، بلکہ خود اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، جا تجھے
اللہ اور نوازے اور نوازے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شاعر اسلام نے سچ کہا ہے, منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو, جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو. آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا, خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو. عزیزان گرامی وقار, آج کی اس دردناک کیفیت میں میں ہمارا ماوا و ملجا, ہمارا مسکن اور ہمارا فریاد رس تمہیں بتانا چاہتا ہوں. تم درد درد کی ٹھوکریں آج کھا رہے ہو, مجبور ہو, ذلیل ہو گئے ہو, خار ہو. اس کی وجہ ہے کہ رسول پاک کے دربار میں لو لگانا چھوڑ دیا. وہ صحابہ تھے, پیر میں سوجن آ جائے تب بھی کہتے تھے واہ محمد آ, یا محمد آ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد کے لیے آ جائیں. ان کے پیر میں شفا یابی مل جاتی, پیر صحیح ہو جاتا. اے امت مصطفیٰ کے غیور نوجوانوں, آج میں تم سے یہ کہنا چاہوں گا, دنیا تمہیں خریدنے کی کوشش کر رہی ہے, چند سکوں میں, چند پیسوں میں. کوئی اتنا دے کر اپنا بنا لے, کوئی کچھ دے کر اپنا بنا لے, لیکن تمہاری شان یہ ہونی چاہیے, مجھے جہاں سرکار سے ملتا ہے اتنا کوئی دوسرا دے ہی نہیں سکتا, اور میں بازار مصطفیٰ کا غلام ہوں. میرے آقا نے مجھے جو خرید کر کے انمول کیا ہے, میری کوئی دنیا میں قیمت نہیں لگا سکتا. اب تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی ذریعہ ہے. بہت ساری عورتیں سوال کرتی ہیں, بہت سارے مرد سوال کرتے ہیں, بچے ہیں, کسی کو کینسر ہے, کسی کو خطرناک بیماری ہے, کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, کوئی اولاد کے معاملے کو لے کر پریشان ہے, کوئی جائیداد میں, کوئی مقدموں میں, کوئی جیل میں. دنیا کی ہر پریشانی کا علاج یہ ہے, بارگاہ مصطفیٰ کی طرف لو لگاؤ, میرے آقا سے سفارش کرو, التجا کرو. ایک بار وہ لب ہلا دیں, میرا رب رحیم و کریم ہے, اپنے نبی کی لاج رکھے گا. تمہاری حیثیت نہیں دیکھی جائے گی, تم کتنے نمازی ہو, کتنے زکاتی ہو, کتنے بڑے حاجی ہو, یہ نہیں دیکھا جائے گا, بلکہ مولا یہ دیکھتا ہے میرے حبیب نے اس بندے کی سفارش کی ہے, یہ جیسا بھی ہے تیسا بھی ہے, اسے غموں سے آزاد کر دیا جائے. اخیر میں امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسی شعر پر اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. یا رسول اللہ, تمہارے دربار میں پوری امت کی میری جانب سے یہ التجا ہے, تیرے ٹکڑوں پہ پلیں, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. یا رسول اللہ, تیرے ٹکڑوں پہ پلیں, غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں, چھوڑ کے صدقہ تیرا. یا رسول اللہ, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں, تو جو چاہے تو میل میرے دل کے دھلیں, کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب